بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غدیر اکبر الاعیاد جسے کہا گیا احادیث کی روح سے سب سے بڑی عید ہے، اسے عید ولایت کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کی تکمیل پہ اللہ نے عید الفطر کو بھیجا، حج کی تکمیل پہ اللہ نے عید الاضحیٰ کو بھیجا، اور دین کی تکمیل کے لیے عید غدیر کو بھیجا۔ دین مکمل ہوا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتوں کو ان کے اتمام پہ پہنچا دیا۔ نعمتوں کے بھی اللہ نے درجات بنائے، نعمتوں کے بھی درجات بنائے۔ اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمتوں کو اتمام پہ پہنچایا۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے شروع ہوا، سب سے بڑی نعمت جو نعمت ولایت ہے، اللہ نے وہ ہمیں غدیر میں عطا کی۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سورۃ تکاثر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اس دن ضرور ضرور سوال کیا جائے گا۔ لام تاکید نون تاکید، دو تاکیدوں کے ساتھ اللہ کہتا ہے اس دن ضرور، یعنی روز قیامت، اس دن ضرور ضرور سوال کیا جائے گا۔ عن النعیم، سب سے بڑی نعمت سے متعلق سوال ہوگا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو کوئی ایسی نعمت ہے جس سے متعلق سب سے سوال ہو گیا؟ امام معصوم سے پوچھا مولا کون سی نعمت کا سوال ہوگا؟ کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کھانے پینے کا حساب کتاب مانگے گا۔ کہ اگر کوئی سخی گھر پہ دعوت دے اور دروازے پہ کھڑا ہو جائے، بتاؤ میرے گھر میں کیا کچھ کھایا، تو کیسا محسوس کرو گے؟ کہ مولا آپ اسے سخی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسے سخی کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو حساب کتاب مانگی میرے ہاں کیا کھایا؟ کہ اللہ نے سخاوت عطا کی ہے، وہ سخاوت کا عطا کرنے والا ہے۔ وہ یہ نہیں حساب کتاب مانگے گا کہ کیا کھا کے آئے ہو، کتنا کھا کے آئے ہو، ضائع کرنے اسراف کا گناہ ہے، لیکن کھانے پینے کا حساب کتاب نہیں مانگے گا۔ کہ مولا پھر کیا سوال ہوگا؟ کہ ہم اہل بیت کی ولایت کا سوال کیا جائے، آل محمد کی ولایت کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، سب نے اپنے اپنے انداز سے پیش کیا ہے کہ ولایت صرف عقیدے کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کا نام بھی ولایت ہے۔ مجھے آج غدیر کو پیش کرنا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ایک ایسا منظر پیش کروں کہ آپ محسوس کریں آپ غدیر میں ہیں۔ عزیزان گرامی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ بہت ہی کمال کی بات ہے کہ یہ جتنی آیات غدیر سے متعلق ہیں یہ ساری 5ویں سورے میں ہیں۔ اللہ نے انہیں 5ویں ہی سورے میں بھیجا، اور اس سورہ کے اندر کہتا ہے یا ایھا الرسول، ہے میرے پیارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ پہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کر دیجیے، اسے پہنچا دیجیے۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ کام نہ پہنچایا تو کار رسالت جیسے انجام نہیں ہوا۔ مجھے اس بات پہ توجہ دلانی ہے۔ بعد اگر ممبروں سے جملہ کہہ دیا جاتا ہے جس سے میرا اتفاق نہیں ہے کہ اگر رسول خدا یہ کام نہ کرتے تو انہوں نے معذاللہ کچھ نہیں کیا تھا، اللہ کی طرف سے ڈانٹ نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول، ہے میرے پیارے رسول، محبوب ترین رسول اللہ کے رسول خدا ہیں، تو اللہ یہاں ڈانٹ نہیں رہا بلکہ دنیا کو سمجھا رہا ہے یہ سارے کے سارے میرے رسول کے کام ہیچ ہو جاتے، ختم ہو جاتے اگر سارا دین پہنچانے کے بعد یہ دین علی کے ہاتھوں میں نہ دیا جاتا۔ جناب امیر کے ہاتھوں میں نہ دیا جاتا تو پھر یہ دین ساری زحمتیں تمام ہو جاتی، ختم ہو جاتی، زحمتیں ہدر ہو جاتی اگر پیغمبر اسلام وہاں نہ پہنچاتے کہ جو دین کا وارث ہے، دین کا سنبھالنے والا ہے۔ تو یہ ڈانٹ نہیں ہے بلکہ اس پیغام کو پہنچانا مقصود ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، حبیب خدا پہ آیت نازل ہوئی، میرے ساتھ چلیں گے۔ خدا کی قسم میں پوری کوشش کر رہا ہوں اس وقت میرے سامنے نقشہ بنتا چلا جائے اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں۔ خم کے مقام پہ حبیب خدا پہ آیت نازل ہوئی، حبیب خدا نے جیسے آیت نازل ہوئی جو صحابہ ہیں قریب میں تھے ان سے فوراً کہا کہ مجمع کو جمع کرو، جو آگے چلے گئے ہیں ان سے کہو واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے کہیں آگے آئیں۔ انگریزی کے ایک لفظ ہے اسے کہتے ہیں جنکشن۔
کچھ لوگ پہنچ گئے اور مجھے سارے مجمع کی خاص توجہ چاہیے اس ایک مطلب کے لیے میں نے بڑی اس میں محنت کی. جنکشن جسے آپ اردو میں کہتے ہیں چوراہا, جہاں پہ کئی راستے چورنگی چوراہا, جہاں راستے جمع ہوتے ہوں, راستے متفرق ہوتے ہوں, جہاں سے کئی راستے نکلتے ہوں, اسے چوراہا کہا جاتا ہے. انگریزی میں اسے جنکشن کہتے ہیں. ایک جنکشن پہ کئی راستے نکل رہے ہوتے ہیں. غدیر جنکشن ہے. غدیر ایک جنکشن کا نام ہے, ایک چوراہے کا نام. حبیب خدا نے کہا دیکھو یہاں سے سب الگ الگ راستوں پہ جا رہے ہیں. مکے سے آئے تھے, یمن جانے والا غدیر سے یمن جا رہا, مدینے جانے والا غدیر سے مدینے جا رہا, فلسطین جانے والا غدیر سے فلسطین جا رہا, عراق جانے والا غدیر سے عراق جا رہا, ایران جانے والا غدیر سے ایران جا رہا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ غدیر چوراہا تھا جہاں سے راستے نکل رہے تھے. عزیزان گرامی, اس زمانے میں چوراہا تھا جہاں سے راستے نکلتے تھے, اور آج عقیدوں کا چوراہا ہے. عقیدوں کا جنکشن ہے. مجمع کی توجہ, میں پورا خونِ جگر دے رہا ہوں, سارے مجمع کی توجہ چاہیے, خونِ جگر پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, عقیدوں کے جنکشن کا نام, عقیدوں کے چوراہے کا نام غدیر ہے. جہاں سے عقیدے پلٹ جاتے ہیں وہ غدیر ہے. پیغمبر فرما رہے تھے جو آگے چلے گئے واپس آئیں, جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آئیں. سب غدیر پہ جمع ہو جائیں. عقیدے کا چوراہا غدیر ہے. جو غدیر سے آگے گیا اور اس نے کہا علی اللہ ہے, واپس آئے. غدیر چوراہا, عقیدے کا چوراہا. جو غدیر سے آگے نکلا اور کہنے لگا علی اللہ ہے, کہو واپس آئے. جو پیچھے رہ گیا اور کہہ رہا تھا علی بندہ ہے, آگے آئے. نہ علی اللہ ہے, نہ علی بندہ ہے, علی مولا ہے. جنکشن کا نام غدیر. یہاں ولایت کا فیصلہ ہونا کہ ہمیشہ جو بھی علی کو اللہ کہے گا کہو واپس آ جائے, اور جو علی کو بندہ کہے گا اس سے کہو آگے آ جائے. تو اب یہاں پہ حبیب خدا نے اعلان کرنا. حبیب خدا نے صحابہ سے کہا یہاں پہ منبر لگایا جائے, مجھے اعلان کرنا. حبیب خدا کے ایک صحابی ہیں, ان کی آواز بہت بلند تھی. کہا کہ سامنے اس سیلے پہ کھڑے ہو جاؤ, الفاظ کو دہرانا. جب وہ جا کے کھڑے ہوئے تو کہا میری آواز آ رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل صاف اور واضح. حبیب خدا جب کلام کرتے تھے تو الفاظ کو گنا جا سکتا تھا, اتنے آرام سے کلام کرتے تھے. اب ایک مرتبہ ہم صحابی نے کہا کہ ہاں مجھے آواز آ رہی. کہا جو کہوں الفاظ دہراتے رہنا. مجمع کو جمع کرنے کے لیے اذان دی گئی. کچھ لوگوں نے کہا ارے فجر کی نماز پڑھ کے چلے تھے, ظہر کا وقت ہوا نہیں, یہ اذان کیسی ہے؟ کہا لگتا ہے حبیب خدا دوبارہ بلا رہے ہیں, کوئی ضروری کام ہے. یہ وہیں سے سلسلہ شروع ہوا, جب کوئی ضروری کام ہو تو اذان کے ذریعے جمع کیا جائے. ایک مرتبہ حبیب خدا نے جناب ابوذر سے, جناب سلمان سے کہا کہ اذان. اب ایک مرتبہ مجمع جمع ہونے لگا. تجمع ہوا غدیر کے میدان, سب جمع ہونے لگے. صحابہ یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے؟ کہا ہاں بہت ضروری کام ہے. کتنا ضروری کام ہے؟ دن کی تپش ہے, مکے کی گرمی, حجاز کا موسم, لوگوں نے سر منڈا رکھے ہیں. تو حبیب خدا نے کہا میں جانتا ہوں لیکن کام بہت ضروری ہے, توجہ ہو. ایک مرتبہ سب سے کہا کہ بھئی پالانوں کا ممبر بنایا جائے, ذہنوں میں ہے. عزیزان گرامی, گھوڑے کی پشت پہ زین رکھی جاتی اور اونٹ کی پشت پہ پالان رکھے جاتے. اونٹ کی پشت پہ کوہان ہوتا ہے, کوہان پہ لکڑی کا پالان رکھا جاتا ہے جو قد میں بلند ہوتا ہے. اب حبیب خدا نے کہا پالانوں کا ممبر بنایا جائے. کچھ لوگوں نے زمین پہ پالان رکھے, کہا نہیں ان پہ اور پالان رکھو. پالانوں پہ پالان کرتے گئے, بہت بڑا ایک مرتبہ بہت بڑا پلیٹ فارم جیسا سے بن جاتا ہے. حبیب خدا نے کہا اسے اور بلند کر دو. میری پشت پہ خواتین کے بیٹھنے کا انتظام کرو, میرے سامنے مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کرو. میں نقشہ کھینچ رہا ہوں پورا. حبیب خدا نے کہا سب کو جمع کر لو.
میں خط گن رہا تھا خطبہ غدیر کے، تو 300 خط بنتے ہیں، 300 لائنیں خطبہ غدیر کی. حبیب خدا کے بعد اتنے مختصر خطبے بھی ہیں کہ 5 منٹ میں خطبہ مکمل ہو جائے. ارے غدیر میں بھی یا رسول اللہ اتنا پرانی خطبہ، دن دہاڑے 9-10 بجے کا صبح کا وقت اور اتنی سخت تپش گرمی، اور اگر اس طرح سے خطبہ دیا جا رہا ہو تو لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ اس گرمی کے اندر لوگ کیسے خطبہ سنیں گے؟ کہ نہیں، آج سارے پیغام کو سنانا پہنچانا بہت ضروری ہے. مجمع پہ مولانا نے بھی بتا دیا آپ کو کہ اختلاف ہے، 90,000 1,10,000 1,20,000 1,24,000 1,40,000. مجمع اس سے بحث نہیں، کیونکہ روایت میں 1,24,000 ہے، وہی پڑھتے. 1,24,000 کا مجمع جمع ہو گیا، چاروں طرف مجمع. حبیب خدا نے سب سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. سب کے سب تجمع کرنے کے بعد حبیب خدا کے سامنے جمع ہو گئے. اب حبیب خدا نے شروع کیا خطبہ، طولانی ترین خطبہ دیا. اور خطبہ جب دے رہے تھے تو گرمی کی وجہ سے آپ نے دیکھا عرب پرنا لیتے ہیں، کپڑا لیتے ہیں سر پہ، انہوں نے اپنے سروں پہ کپڑے لیے اور سر جھکا کے بیٹھ گئے. سروں پہ کپڑے لیے اور سر جھکا کے بیٹھ گئے. کچھ لوگ ویسے دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے، کچھ کو شکوا یہ تھا گرمی بہت زیادہ، کچھ لوگ بہت دور تھے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا سامنے کیا ہو رہا. کس نے کہا مجھے آواز نہیں آ رہی. ایک صاحب نے کہا روشنی بہت زیادہ، مجھے نہیں معلوم سورج کی روشنی زیادہ تھی یا محمد و علی کے چہروں کا نور زیادہ تھا. سب جمع ہو گئے. اب حبیب خدا نے خطبہ جب شروع کیا تو حمد باری تعالیٰ سے خطبے کو شروع کیا. یہ تمام تاریخ توحید کو پورا بیان کیا. اس کے بعد ایک مرتبہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد کہا اے لوگوں کیا گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کا مجمع سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بہترین انداز سے رسالت کو پہنچایا. حبیب خدا نے فوراً ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم اشہد پروردگارہ گواہ رہنا، ان میں سے کوئی شکایت نہیں کر سکتا میں نے پیغام نہیں پہنچایا. روک کے ایک بات کہوں گا، آج بہت سے لوگوں نے غدیر کے خلاف قلم اٹھائے اور وہ کہتے ہیں کہ حبیب خدا نے صاف اور شفاف الفاظ میں اعلان خلافت و ولایت نہیں کیا. وہ اعتراض میں یہ لکھتے ہیں اور اپنے آپ کا دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم صحابہ کے ماننے والے. وہ کہتے ہیں پیغمبر نے غدیر میں اعلان خلافت و ولایت کھل کے نہیں کیا، پیغمبر نے سارے صحابہ سے گواہی لی کیا میں نے رسالت کو پہنچا دیا. سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں. آپ سے بہتر کوئی رسالت پہنچا نہیں سکتا تھا. جب سب سے گواہی لے لی تو کہا اللہم اشہد پروردگارہ گواہ رہنا. میں ابھی واضح کرنا چاہوں گا، یہ شبہ ذہن میں رکھیے گا، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. ذہن میں شبہ ہے، میں بھی جواب نہیں دینا، جواب دوں گا. حبیب خدا نے ایک مرتبہ سارے مجمع کے درمیان طولانی ترین خطبے میں تفصیل سے بتایا میں نے دین کو پہنچایا، قرآن کو پہنچایا، یہ فروعات پہنچایا، نماز سب کے احکام ایک مرتبہ دہرایا کہ اللہم اشہد. اور اس خطبے میں کم از کم 3 مرتبہ 12ویں امام کا نام لے کے بتایا. میرے 12 مسیح ہوں گے، اولہم علی وآخرہم مہدی. میرے 12 مسیح ہوں گے، پہلے کا نام علی ہے، آخری کا نام مہدی. میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں. جب حبیب خدا نے سارے مجمع کے سامنے اعلان شروع کیا، ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مجمع بہت زیادہ تھا، آواز نہیں گئی ہوگی، جبکہ میں جواب دے چکا ہوں. صحابی سے کہا الفاظ دہراتے رہنا. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آئے تو جب حبیب خدا اپنے چچا کے کان میں کہیں کچھ کہیں تو سب کہیں کہ کہا تھا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے. سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں، اور جب نہیں سننا چاہتے تو غدیر کا چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا. نہ سننے پہ آئے تو غدیر کا اعلان نہ سن. تو ایک مرتبہ حبیب خدا نے اعلان کیا. اب میں نے پورا نشر کھینچ دیا، الفاظ سن لیجیے گا. ایک مرتبہ سارے صحابہ کے سامنے حبیب خدا نے کہا الستو اولا بکم من انفسکم. کون کہتا ہے کہ لفظ مولا کیونکہ واضح نہیں تھا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ 17 معنی لکھی ہے بعض علماء نے. میں کہتا ہوں نہیں، پیغمبر نے پہلے معانی بتائے، میں کس معنی میں استعمال کر رہا ہوں، پھر لفظ مولا استعمال کیا. الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا،
نام نہیں کہا، قالوا بلا، بے شک، یعنی پچھلے جو آپ نے کہا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ نے کہا، آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. بھئی یہی قرآن کے اندر بھی آیا تھا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، یعنی اولیٰ بالتصرف ہیں. میں اپنے نفس پہ بہت سے اختیارات نہیں رکھتا. آگ میں جانا چاہوں تو اپنے آپ کو جلا نہیں سکتا، اگر مر گیا تو خودکشی ہوگی. اپنے آپ کو چھت سے گرا نہیں سکتا، گر کے مر گیا تو خودکشی ہوگی. کسی سے لڑنے چلا جاؤں، جانتا ہوں کہ بہت طاقتور ہے، مجھے مار دے گا، ہاتھ میں ہتھیار بھی ہے، اگر لڑوں اور مارا جاؤں تو قتل ہو جاؤں گا. توجہ، مجھے اتنا اختیار نہیں کہ میں بے موت مارا جاؤں، لیکن اگر حبیب خدا کہہ دیں تو میرا مرنا رائے گا نہیں ہوگا، شہادت ہوگی. تو پیغمبر کو میرے نفس پہ مجھ سے زیادہ اختیار. بھائی اولیٰ پہ تصرف ہے، اور پیغمبر نے صرف اعلان نہیں کیا کہ الستو اولیٰ بکم من انفسکم. سید العلماء نے اس مقام پہ لکھا جب غدیر خم کا ممبر بنا، پیغمبر اسلام ہمیشہ ممبر پہ اکیلے ہوا کرتے تھے، لیکن غدیر میں مزاج بدلا ہوا تھا. آج ایک مرتبہ ممبر پہ آنے کے بعد کہ سلمان علی کہاں ہیں، ممبر بہت بلند تھا، جناب امیر کا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ سے تھاما اور زمین سے اٹھا کے ساتھ بٹھایا. میں بہت سوچ رہا تھا کہ رسول خدا نے اپنے بائیں ہاتھ سے شیر خدا اس بڑھاپے میں سفید ریش کے ساتھ دایاں بازو پکڑ کے زمین سے اٹھا کے ساتھ بٹھایا، تو میری نگاہوں میں میدان احد کا نقشہ کھینچنے لگا کہ وہاں کسی مردود نے کہا تھا ماتا محمد، محمد مارے گئے، تو جناب امیر احد کے پہاڑ پہ چڑھے، پیغمبر کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہا ہذا محمد رسول اللہ. میرا دل کہتا، پیغمبر بھی کہہ رہے ہوں گے یا علی، احد میں آپ نے میری رسالت کے دوبارہ تعارف کروایا تھا، آج میں آپ کی ولایت کے تعارف ساتھ بٹھایا. سید العلماء اس مقام پہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجمع آج سن کم رہا تھا، دیکھ بہت زیادہ رہا تھا، اور دیکھ دیکھ کے دھوپ بھی تھی، آنسو بھی بہ رہے ہوں گے، کچھ کو پتہ نہیں کہاں کہاں رونے کی عادت تھی. اپنے بزرگوں کے رونے کی تعریف کرتے ہیں، اگر ہم روئیں تو اسے کہتے ہیں بدعت ہے. اور سید العلماء کہتے کہ ایک مرتبہ حبیب خدا نے ساتھ میں جناب امیر کو بٹھا کہا آج پہلی دفعہ تھا کہ ایک ممبر پہ دو افراد ساتھ ساتھ بیٹھے تھے. سید العلماء کہتے کہ سب جب دیکھ رہے تھے، پیغمبر کی بات سنتے تھے، علی کو دیکھتے، پیغمبر کی بات سنتے علی کو دیکھتے کہ آج، اور آپس میں چینی گوئیاں شروع ہو گئے، معاملہ کیا ہے، آج کیا بات ہے کہ ساتھ میں علی بیٹھے کہ آج کچھ ہونے والا ہے، کچھ پہلے سے تیار تھے. حبیب خدا نے ایک مرتبہ تعارف کروایا اور سب سے پوچھا الستو اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. تب حبیب خدا نے کہا ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں. فمن کنت مولا فہذا علی المولا. میں کہتا ہوں یہاں سے غدیر شروع ہوتی ہے. ایک مرتبہ حبیب خدا نے، اب یہاں سے علماء کے جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں بہت زیادہ مختلف علماء کے مقالات پڑھ بھی رہا تھا، ان کی کتابیں جو مدارس وغیرہ بھی دیکھ رہا تھا، غدیر سے متعلق ہمارے بہت سے عرب ایرانی علماء نے، صاحب الغدیر نے، بڑے بڑے علماء نے بہت کچھ لکھا. میدان گرامی وہ کہتے ہیں جب آپ اپنے سامنے، میں اپنا رومال اپنے سامنے اٹھا کے سامنے رکھ لوں تو جتنا یہ رومال ہے نا اتنا میں چھپ جاؤں گا. اگر میں مثال کے طور پہ اپنے بچے کو لے آؤں اور اپنے بچے کو جو ہے آپ کے سامنے ہاتھوں پہ اٹھا کے پیش کروں تو بچہ جتنا اس کا قد ہے اتنا میں چھپ جاؤں گا، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کوئی اور بزرگ ہے، توجہ ہو، کوئی کچھ لوگ پہنچ گئے. اب سید العلماء اس مقام پہ کہتے ہیں کہ
کہتے ہیں جتنا قد ہوگا نا اس حساب سے اتنا انسان چھپ جائے. اور اگر ویسا ہی کوئی آدمی میں جتنا میرا قد ہے اسی ممبر کے سامنے کوئی میرے سامنے کھڑا ہوگا تو میں پوری طرح سے چھپ جاؤں گا. سید العلماء کہتے ہیں حبیب خدا نے ایک مرتبہ جب کہا نا من کن تو مولا تو دونوں ہاتھوں سے جناب امیر کو سامنے لیا. کیا پیغمبر چھپ گئے تھے؟ علی سامنے تھے، پیغام یہ دے رہے تھے ایک نور پردے میں جا رہا ہے. ایک نور پردے میں جا رہا یعنی محمد رسول اللہ باقی رہے گا، لیکن آج سے علی ولی اللہ ختم نبوت کی دلیل بن رہا ہے. اب پیغمبر نے بار بار مجمع کو دکھا کے اعلان کیا. اب سب کے سب سوال کرنے لگے کہ کون سے علی؟ وہی علی جو تم سمجھے ہو. اور میں کہتا ہوں اگر کوئی نہیں سمجھا تو جو بزرگ سب سے پہلے بولے تھے بخن بخن لگا یمنا انہیں سے پوچھ رہے کون سے علی؟ اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو. آج اصبحت مولا یا مولا کل مومن و مومنہ، آج آپ میرے اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا بن گئے. اگر ابھی بھی معلوم نہ ہو کہ مولا کے معنی کیا ہے تو پھر انہی سے پوچھ لیں کہ وہ کیا سمجھے تھے.